الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام اپنے اندر بہت سارے پیغامات کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اللہ جب بھی اپنے بندوں کو کسی حکم کا مکلف بناتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے راز راز ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ سرسری علم رکھنے والے ہیں، بادی الرائے، اور ہماری رائے بھی بالکل ہلکی رائے ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سے اگر یہ پوچھا جائے بتاؤ یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، تو ہم میں سے ایک بڑا مجمع یہ نہیں جانتا کہ کلمے میں کتنے اجزاء ہیں اور ان اجزاء کا مطلب کیا ہے، مقصود کیا ہے، تقاضا کیا ہے۔ نماز میں اللہ کے طرف سے مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، منشا کیا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اسلام کے تابعدار ہونے پر شکر گزار ہو جائیں گے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں کو اکٹھا کر دیا ایک ایک حکم کے تابع۔ اسی لیے اگر علماء کرام یہ فرماتے ہیں اگر جماعت کے ساتھ نماز نہ ہوتی، مسلمانوں میں عمومی پیغام کا کوئی نظام ہی نہ ہوتا، اگر نماز کا، اجتماعی نماز کا اگر نظام نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کدورت، حسد، کینہ، نفرت جو آپس میں غیر محسوس طور پر پھیل جاتے ہیں، اسے دور کرنے کا کوئی سبب ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی عنوان پر سب کو اکٹھا فرما کر نفرتوں کو دور کروا دیتا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز میں نہ صحیح، جمعے میں ضرور جڑیں گے، جمعے میں نہ صحیح عید میں ضرور جڑیں گے۔ جب عید میں جڑتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا جانی دشمن کیوں نہ ہو، آپ عیدگاہ میں آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے مبارکبادی دیتے ہیں۔ آپ چاہے جھوٹے منہ سے صحیح عید مبارک کہہ کر اس کے اندر کی نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا یہ عمل یہ اللہ رب العزت کے طرف سے بہت ساری چیزوں کو دور کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک، رمضان آیا تو یوں ہی نہیں آیا، ہم سب کے لیے ڈاکٹر بھی بن کر آیا، حکیم بھی بن کر آیا، مربی بھی بن کر آیا،
معلم بھی بن کر آیا، مصلح بھی بن کر آیا، اور ہم سب کے لیے ہمدرد بھی، ہم نوا بھی بن کر آیا، بلکہ ہمارے اندر کی انانیت کو توڑنے کے لیے بھی آیا، ہمارے اندر کی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے بھی آیا، اور ہمارے اندر کی بخالت کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھی آیا، اور رمضان المبارک آیا ہے ہمارے اندر تواضع اور تمیز اور انسانیت سکھانے کے لیے بھی آیا۔ تو ہم یوں ہی سمجھتے ہیں چلو بھائی رمضان ہے، روزہ رکھ لیا کریں گے، رمضان ہے تراویح پڑھ لیا کریں گے، لیکن رمضان المبارک میں ہم نے کیا دیا اور رمضان سے ہم نے کیا لیا، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آپ رمضان کو کما حقہ ادا کریں گے، کما حقہ قدر کریں گے۔ رمضان کے ہر لمحے کی قدردانی، رمضان کی صبح و شام کی قدردانی، رمضان المبارک کے ہر جز کی قدردانی، رمضان المبارک کے ہر عمل کی قدردانی، اور رمضان میں جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے اس کا حق اگر ہم نے ادا کر دیا، پھر آپ وہ محسوس کریں گے کہ آپ کے قلوب میں قرآن کے احکام منشرہ ہو رہے ہیں، قرآن کے احکام کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، قرآن کے احکام کا افہام و تفہیم ہو رہا ہے، قرآن کے احکام کے لیے آپ کا دل متوجہ ہو گیا، قرآن کہتا ہے اور آپ ماننے والے بن گئے، قرآن سناتا ہے آپ سننے والے بن گئے، قرآن بتاتا ہے آپ دیکھنے والے بن گئے، قرآن روکتا ہے آپ رکنے والے بن گئے، قرآن آپ کو حکم دیتا ہے اور آپ کرنے والے بن گئے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب رمضان المبارک کی کما حق کو ہم نے قدردانی کی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون۔ اب معیار تقوی ہم رکھ کر دیکھیں، رمضان جتنا گزرا، رمضان المبارک کے ایک روزے کے بعد کیا کچھ نہ کچھ تقوی آیا، کچھ نہ کچھ پرہیزگاری آئی، کچھ نہ کچھ ہم لوگ خود اپنا سیلف اسکیننگ لیں، آنکھوں کا اسکیننگ لیں، زبان کا اسکیننگ لیں، کانوں کا اسکیننگ لیں، دل کا اسکیننگ لیں، دماغ کا اسکیننگ لیں، خلوت کا اسکیننگ لیں، جلوت کا اسکیننگ لیں، اپنوں میں اسکیننگ لیں، پرائیوں میں اسکیننگ لیں، تجارت کا اسکیننگ لیں، ملازمت کا اسکیننگ لیں، تب ہمیں رزلٹ نکلے گا ہاں بھائی کچھ نہ کچھ افاقہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے، ذرا تو تمہیں اس کے ذریعے سے اتنا فائدہ ہو گیا جتنا ہونا چاہیے۔ یہ سب رزلٹ جب نکلتے ہیں تب ہم لوگ اپنا کام آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا دوائی دینے کے بعد ہر طبیب ہم سے یوں پوچھتا ہے ارے بھائی 3 دن کھانے کے بعد بتانا، اگر فائدہ نہ ہو گولی بدل دیں گے، اگر فائدہ نہ ہو ترتیب بدل دیں گے، فائدہ نہ ہو نسخہ بدل دیا جائے گا۔ اب ہم نے 3 دن کے بعد اسے بتایا، اب یہ تو الہی نسخہ ہے، یہ نسخہ بدلنے کا نہیں حضرت رمضان میں فائدہ نہیں ہوا چلو شوال میں دیکھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، نسخہ تو نہیں بدلے گا، نسخہ وہی رہے گا، تم ہی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ نسخہ مسلم نسخہ ہے، دائمی نسخہ ہے، قائمی نسخہ ہے، من جانب اللہ نسخہ ہے، خالق کائنات کا نسخہ ہے، حتمی نسخہ ہے، اور اللہ کے طرف سے ہر طرح کے تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ اور وہ نسخہ جو اللہ نے نبیوں کو عطا کیا وہ ہمیں عطا کیا، اولیاء کو عطا کیا وہ ہمیں عطا کیا، اللہ نے مقربین کو جو نسخہ عطا کیا وہ ہمیں عطا کیا۔ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو کم از کم سدھر رہے ہو یا نہیں، اب تو کم از کم کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہو یا نہیں، اب تو کم از کم کچھ نہ کچھ بدل رہے ہو یا نہیں، اب تو کچھ نہ کچھ تمہارے اندر اللہ کا استحضار ہو رہا ہے یا نہیں، اب تو کم از کم کچھ نہ کچھ تم تقوی اور طہارت والے بن رہے ہو یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہم لوگوں کو مکمل طور پر اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، کہیں تو کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہو رہی ہے۔ نسخہ تو مکمل ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے ایک صحابی جس کو دست ہو رہے تھے، اللہ نے ایک نسخہ دیا،
اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول جو بھی ارشاد فرماتے ہیں اپنے طرف سے نہیں فرماتے، جو بھی کہتے ہیں اللہ کے طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ تو کیا حکم ہوا؟ یہ پیشنٹ جو آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے، حضرت میرا علاج کیجئے، مجھے علاج بتائیے، مجھے نسخہ دیجئے، مجھے دوا دیجئے، اور آپ نے اس سے کہا بھئی تو شہد استعمال کر، تو شہد استعمال کر۔ اب انہوں نے شہد استعمال کرنا شروع کیا۔ تمام اطباء جانتے ہیں اگر کوئی بندہ دست کی شکایت لے کر آئے اور اسے شہد کھانے کو کہا جائے تو شہد سے تو اور دست ہوتے ہیں، اور جلاب ہوں گے، جلاب کم تو نہیں ہوگا، اور زیادہ ہوگا۔ اب یہاں عجیب نسخہ ہے کہ آپ نے کہا شہد، اب وہ شہد پی رہا ہے اور دست بڑھ گئے، دوبارہ پیا اور بڑھ گئے، سہبارہ پیا اور بڑھ گئے، آ کر حضور کے خدمت میں عرض کرنے لگے حضور جی پینے سے افاقہ نہیں ہو رہا ہے، مصیبت بڑھ رہی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کا نسخہ بالکل صحیح ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے کہا اس کو آپ شہد کھانے کو کہیے، تبھی تو میں نے کہا، میں نے تھوڑی کہا اپنے طرف سے، اللہ نے کہا اس کو شہد کھانے کو کہیے، تو میں نے تم سے کہا کہ تم شہد پیو۔ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا نسخہ کبھی اس میں تبدیل نہیں ہو سکتا، تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اسی طرح وہ مفسرین، محدثین، فقہا، اتقیاء کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا نسخہ مسلم۔ اس وقت میں اللہ نے جو اس بندے سے کہا، اس کے پیٹ کے اندر ایک گولا تھا، اس کے پیٹ کے اندر ایک ثقیل چیز تھی، اس چیز کو اللہ نکلوانے کے لیے دے دست جس طریقے سے ہم کسی کچرے کو بھگانے کے لیے، ہٹانے کے لیے اور اس کو صاف کرنے کے لیے خوب پانی مارتے ہیں، اور یہ مارو پانی، یہ مارو پانی، یہ مارو پانی، اور وہ گندگی ہٹ گئی، وہ کچرا ہٹ گیا۔ اسی طرح دست، یہ دست اور ہونے دو، اور ہونے دو، اور ہونے دو، وہ ڈلہ نکل گیا، وہ ثقیل غذا نکل گیا، پیٹ صاف ہو گیا، پیٹ کی اطمینان ہو گیا، اب دست آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کا نسخہ مسلم، صوموا برؤیتی وافطروا برؤیتی، نسخہ نہیں بدلے گا، یہ اللہ کا نسخہ ہے۔ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تقویٰ پیدا ہمارے اندر نہیں ہو رہا ہے، ہمارا بدن جھوٹا ہے، ہماری آنکھیں جھوٹی ہیں، ہمارے کان جھوٹے ہیں، ہماری طبیعت جھوٹی ہے، ہمارا مزاج جھوٹا ہے، اور ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ کا کلام جس کو ہمارے لیے نسخہ بنا کر دیا، وہ کبھی نعوذ باللہ بدل نہیں سکتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ رمضان پانے کے باوجود ہم کیوں نہیں بدلے؟ ہماری نظر کیوں نہیں بدلی؟ ہماری زبان کیوں نہیں بدلی؟ ہمارا سوچ کیوں نہیں بدلا؟ ہماری فکریں کیوں نہیں بدلے؟ ہمارا ماحول کیوں نہیں بدلا؟ کتے کے تم ہم کیوں ہیں؟ تو اسے پر تو ہم ہی سوچنا چاہیے، ارے بھائی ہم کتے کے تم کی طرح ہی ہو گئے، ہمارا نہ خلقت بدلا، نہ جلبت بدلا، نہ زبان بدلی، نہ عقل بدلی، نہ سوچ بدلا۔ پھر سوچنا ہم پر ہے یا کلام اللہ پر ہے؟ ہم پر ہے یا شریعت پر ہے؟ ہم پر ہے یا روزے پر ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے لمحہ فکریہ جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ رمضان پر اللہ والوں کی زندگی بدل جاتی تھی، سرکار کا چہرہ بدل جاتا تھا، صحابہ کا ماحول بدل جاتا تھا، اور اولیاء اللہ اپنا نظام زندگی میں تبدیل لیا کرتے تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمارے اندر کوئی بدل نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا آپ کا دل استقبال کر رہا ہے؟ کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جیسے ہم کوما پیشنٹ کو کیا بھائی، او بھائی ہم نے بلایا وہ خاموش، ارے بھائی جناب پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پردھان صاحب، لیڈر صاحب،
صدر صاحب پکار رہے ہیں، اب بیچارے کوما میں ہیں، کچھ احساس نہیں. اگر تھوڑے دنوں کے بعد اگر اتنی سی آواز نکل جائے تو سب کو سنائی نہیں ہو جائے گی. ارے واہ 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 واہ، ارے بھائی ابو جان کی آواز نکل رہی ہے، دادا جان کی آواز نکل رہی ہے، دادی جان کی آواز نکل رہی ہے، پردادا کی آواز نکل، حالانکہ وہ عطیات میں ہی زندگی کی. لیکن اگر آواز آ جائے تو خوشی کی لہر ایسی دوڑ جاتی جس کی کوئی حد نہیں. کیوں؟ کنیکٹڈ ہو گیا، کنیکٹڈ ہو گیا. کان، عقل اور زبان جو ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، اب کان میں آواز جا رہی ہے، عقل سے کہہ رہی ہے تجھے بلا رہے ہیں، تجھے بلا رہے ہیں، تجھے بلا رہے ہیں. اب جو ہی اس کو سمجھ میں آئی، اب زبان ساتھ دینے لگی. ہاں، جب تجھے بلائے تجھے کہنا چاہیے، ہاں کہنا چاہیے، جواب دینا چاہیے. اس کا سوال کا فوراً جواب دو، آنسر دو. اب فوراً آنسر دینے لگے تو خوش ہوتے نہیں ہوتی. اب ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولے تو اور خوشی. ارے سکرات کے پیشنٹ کو کبھی دیکھا نہیں دیکھا؟ کوما میں اگر کوئی چلا جائے، کسی کے 5 مہینے 6 مہینے 10 مہینے کوما میں گزر جاتے ہیں. اسی طرح آنکھ اگر کھل جائے، ارے واہ واہ کیا کہنا. اگر بلانے پر آنکھ اگر پھر جائے کیا کہنا. ہاتھ پہ یوں ہاتھ رکھے، یوں پکڑ لے، خوشی کی لہروں کا کیا کہنا. پیر میں ہاتھ رکھے تو پیر ہلانے لگے، احساس زندگی کا کیا کہنا. ایک ایک امید کی کرنیں جاگتی جائیں گی. آدمی پر امید ہوتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ ہمارا ابو دیکھنے لگے، ہمارا ابو دیکھنے لگے. میں بات کر رہا ہوں سننے لگے، میں کہہ رہا ہوں رونے لگے، میں کچھ جو کہہ رہا ہوں ہنسنے لگے. تو امپرومنٹ پر خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ اسی طرح رحمت نے آ کر کھٹکھٹایا، ہمارا امپرومنٹ دیکھ رہی ہے رحمت. پہلا عشرے نے دیکھا کچھ امپرومنٹ ہے، دوسرے عشرے نے دیکھا کچھ امپرومنٹ ہے، تیسرے عشرے نے دیکھا کچھ امپرومنٹ ہے. ہر اذان ایک ٹیسٹنگ ہے، ہر تراویح ایک ٹیسٹنگ ہے، ہر سحری ایک ٹیسٹنگ ہے، ہر افطاری ایک ٹیسٹنگ ہے. روزانہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ذرا امپرومنٹ ہے. یا اللہ جی 10 روزے گزر کر بھی کیا بھی امپرومنٹ نہیں. میت کے میت ہے اللہ، صبر کرو، ابھی ڈسچارج مت کرو، سیکنڈ عشرے کا موقع دیں گے. ذرا کیا پوزیشن ہے دیکھیں گے پیشنٹ کا. اب سیکنڈ عشرے میں ذرا سا امپرومنٹ ہے، الحمدللہ. آنکھ سے خلاصی کے کچھ نتائج پائے جا رہے ہیں. اگر تھرڈ میں چلو بھائی، نہ فرسٹ میں نہ سیکنڈ میں، تھرڈ میں ان سب کو اعتکاف میں بٹھا دو. اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے پیشانی رگڑیں، اللہ کے سامنے ناک رگڑیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں. ہو سکتا ہے پروردگار تیسرے عشرے میں ان پر نظر رحمت فرما کر دل کے دروازے جو بالکل مغلق ہو چکے ہیں اللہ کھولتا چلا جائے. پھر امید ہے پروردگار کی ذات اقدس سے کہ انشاءاللہ توبہ حقیقی کہ اللہ توفیق دے دے گا اور پھر توبہ نصوح کرنے لگے گا. پھر اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، لیلۃ القدر کے قدردان بنے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. پھر کہنا کیا، اللہ کے طرف سے آنکھ سے خلاصی کا فیصلہ ہو جائے گا اور عید کے دن مغفرت کا پروانہ لینے کا قابل بن جائے گا. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. پیشنٹ بھی سپورٹ کرنا ڈاکٹر کا. پیشنٹ میت کے سگا پڑے رہتا ہوں، میں دوا بھی کھاتا نہیں، انجیکشن بھی لیتا نہیں، میں ہلتا بھی نہیں ڈولتا بھی نہیں کرتا، وہ میت کا علاج نہیں ہوتا. ہوتا ہے علاج ہوتا ہے بھائی. پیشنٹ بھی ڈاکٹر کو سپورٹ کرنا. دوا کھاؤ تو کھا لینا، نخرے نہیں کرانے میں نہیں کھاتا کی نہیں کھاتے.
روزہ رکھو جی تو رکھ لینا، چاہے وہ کتنا پرانا پیشنٹ کیوں نہ ہو. روزہ یہ علاج ہے. تو ان سب کو کہا جاتا ہے، تمام پیشنٹوں کو، سب سحری کرو. وہ پیشنٹوں جی روحانی جسمانی دونوں سے خطاب ہے، سب سحری کرو. تسحروا یا عباد اللہ فإن فی السحور برکہ. او بندو سحری کرو. جب سحری کرو کہہ دیا گیا سب اٹھ کر سحری کریں، چاہے وہ کتنا پرانا شوگر پیشنٹ کیوں نہ ہو. سحری کرنے کے بعد اللہ سے یوں کہیں، اے اللہ سحری کرنا ہمارا کام ہے، آگے روزہ 8 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے جتنا میرے دم میں دم ہے اتنی دیر تک میں روزہ رکھا، پھر اس کے بعد میں نے افطار کیا. 10 کے بعد افطار. تو اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں اللہ میں کوشش تو کیا. السعی منا والاجماع من اللہ. صحیح کرنا میرا کام تھا، پورا کرنا وہ آپ کے فیصلے پر موقوف تھا. آپ نے 11 بجے تک مجھے توفیق دی، 11 بجے تک کا روزہ رکھا، 12 بجے تک توفیق دی، 12 تک کا روزہ رکھا. پھر اس کے بعد معذور قرار دیا جائے گا، پھر اسے معاف کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی روزے اول سے کوئی حرکت ہی نہ کرے، رمضان آیا نہ سحری اٹھا، نہ نیت کیا، نہ کوشش کیا، شروع سے نیت نہیں، بھائی رمضان میں سب روزہ رکھنے نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا بھی روزہ رکھنے نہیں ہوتا. نہیں 2 گھنٹے کا روزہ رکھنے نہیں ہوتا، 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا کوشش تو کر سکتے ہیں. جیسے اذان ہوئی، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. مالدہ کے جیل میں ہیں، حضرت حسین احمد مدنی اپنے استاذ کے ساتھ، شیخ الہند کے ساتھ غسل کرتے تھے، کپڑا پہنتے تھے اور تیار ہو کر جمعے کے لیے جیل کے آخری دروازے تک پہنچتے جہاں تک ان کا پہنچنا ممکن تھا. اور وہاں پہنچ کر اللہ سے یوں کہتے، یا اللہ تیرا حکم صحیح کا ہے، میں نے یہاں تک صحیح کر لیا، اس کے آگے میرے بس کی بات نہیں. یہ کہتے ہوئے بڑے ندامت کے ساتھ واپس آ کر ظہر ادا کرتے ہیں. اور ہم لوگوں کے پاس کوئی صحیح نہیں، کوئی کوشش نہیں. پورے پیشنٹ کی نیتاں بھی پیشنٹ تھا، دل بھی پیشنٹ، ارادہ بھی پیشنٹ، عزائم بھی پیشنٹ، جذبات بھی پیشنٹ. ارے تیرا بدن پیشنٹ ہے تو ارادہ تو بلند رکھ، عزائم تو بلند رکھ، نیت تو بلند رکھ. انما الاعمال بالنیات. ہو سکتا ہے پروردگار عالم تیری اس نیت کی برکت سے کل کا دن تو یوں کہہ سکتا ہے، یا اللہ نیت کیا، نہ ہونے پر فدیہ دیا، اس لیے کہ میری صحت آگے بننے کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے میں نے فدیہ دیا. تب تیرا فدیہ ندامت والا فدیہ کہا جائے گا، افسوس والا فدیہ کہا جائے گا، استغفار والا فدیہ کہا جائے گا، عبادت والا فدیہ کہا جائے گا. اگر اٹھاتے ہی جو فدیہ دے رہے ہیں یہ سب کے سب تکبرانہ فدیہ ہے. شروع سے روزے کا کتنا بھی فدیہ دے ڈالو. ہر جگہ پر ہم قربانی دیتے میرے عزیز بھائیوں. رمضان میں قربانی دی جو رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. دیکھو سب سے پہلی بات تصورات، کمزوری کے تصورات سے نکلو. اس وقت دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں ہم سب مسلمانوں کی 2 بڑی بیماری. سب سے پہلی بات ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہو گئے. سب کے سب احساس کمتری کے شکار ہو گئے. کوئی کہہ رہا ہے جاہل تو ہم سمجھ جاتے ہیں ہاں بھی ہمیں جاہل. کوئی کہہ رہا ہے تم نالائق ہو، سب سمجھ جاتے ہیں ہاں ہم نالائق ہیں. کوئی کہہ رہا ہے تم بزدل ہو، سب سمجھ جاتے ہیں ہاں ہم بزدل ہیں. کوئی کہہ رہا ہے تم اقلیت میں ہو، سب سمجھ جاتے ہیں ہاں ہم اقلیت میں. کوئی کہہ رہا ہے تمہیں مار مار کے نکال دیا جائے گا. سب میں آسٹریلیا چلے جانا بول کو سوچ لو، میں امریکہ چلے جانا بول کو سوچ لو، میں قبرستان کو چلے جانا بول کو سوچ لو، میں ہندوستان سے نکل جانا بول کو سوچ لو. شرم نہیں آتی؟ شرم ہماری نہیں آ رہی؟ کیا جی ارادہ ہے سبھی، کیا نیت پوچھ رہا ہوں. کئی لوگ
ویزا کی تیاری شروع کر دیے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو بھی آپ سب جانتے ہیں کون کون تیاری شروع کر دی ہے. کئی ڈاکٹر چلے گئے, کئی پروفیسرز جاب سرچ کر رہے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَنَا عِندَ ظَنِّ عَبْدِي بِي. جیسا تیرا گمان ویسا میرا فیصلہ. تو اگر نیت کر رہا ہے مارا جائے گا, مار کھائے گا. تو اگر یہ نیت کر رہا ہے نہیں, ہم لوگ کمزور نہیں ہیں, مسلمان ہیں, ہندوستان میں 600 سال سلطنت کا جھنڈا گاڑے ہوئے لوگ ہیں, ہماری ہمت ہے, ہماری حیثیت ہے, ہماری قوت ہے, ہماری طاقت ہے. ہم لوگ کون ہیں, کیا ہیں, ہماری پچھلی تاریخیں پڑھ کر دیکھ لو. ہماری تعمیریں تمہیں کا گواہی دے گی, ہمارے سائنسدان تمہیں گواہی دیں گے, ہمارے پریوار میں آبا و اجداد بتائیں گے ہم کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. مال کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے, ہنر کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, مہارت کے اعتبار سے, اپنے اندر بلند ہمت کے اعتبار سے اور بہادری کے اعتبار سے ہم سب کی تاریخ ہے. لیکن ہمارے یہ جو نیو جنریشن ہے, who is the freedom fighters of India, تو وہ پوچھتے ہیں مہاتما گاندھی. جی بابا کچھ معلوم نہیں ہو تو بیٹا کہاں سے معلوم رہتا, بولو. فریڈم فائٹرس آف انڈیا مہاتما گاندھی. 601 کو آیا سو انگریز. ارے کب آیا 1601. اور ہم پورے ہندوستان کے مورخین سے پوچھتے ہیں تم لوگوں کی فریڈم فائٹرز کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ یہ 1857. ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا جی 1601 کہاں, 1857 کہاں, دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 2.5 صدی کا فاصلہ. 2.5 صدی کا فاصلہ. 1 صدی 2 صدی نہیں, 257 years after تم لوگوں نے کیا شروع کیا. تو 2.5 سال تک کیا کر رہے تھے؟ 250 سال تک کیا کر لے وہ تھے؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں. اور آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں. مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی برداشت نہیں کرتا. تاریخ تمہاری 1857 میں شروع ہو رہی ہے, تاریخ ہماری 1637 میں شروع ہو گئی. ہماری تاریخ 1637 سے شروع ہے. 1637 سے آپ اگر اٹھا کر دیکھیں, کلکتہ میں ہمارے مسلمانوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا. مسلمانوں نے جنگ آزادی کی محنت شروع کر دی تھی. وہاں گلیوں میں نعرے لگنا شروع ہو گئے, علاقوں میں نعرے لگنا شروع ہو گئے, مخالفت شروع ہو گئی. 250 سال تک تمہیں لوگ ساتھ دینے کو تھے. تمہارا احساس بیدار ہونے 250 سال لگے, اور ہمارے احساس بیدار ہونے کے لیے 100 کی تو بہت دور کی بات 10 سال میں ہم نے بیدار ہو گئے. تو بیداری سب سے زیادہ کس کے اندر موجود ہے؟ کس کے اندر؟ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی. جاگتا مسلمان سوتا ہے. سب سے پہلے بیدار ہم ہوئے, اور ہم اکیلے 200 سال 220 سال تک اکیلے مسلمان لڑتے رہے. تاریخ پڑھو. اس وقت آزادی کا عنوان نہیں ہے, ورنہ آپ کو تفصیل سے بتاتا کون کون کب کب کیا کیا ہوئے. لیکن میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں ہم لوگ حساس دل والے ہیں, ہم لوگ مردے دل
دل والے نہیں ہیں، حساس دل والے ہیں. ہمارے اندر خون گرم ہے، ہمارے اندر دل نرم ہے، ہمارے اندر نظر بہت دور کی ہے، اور ہمارے اندر زبان میں پاور ہے، اور ہمارا ذہن بہت دور تک کام کرتا ہے. لیکن افسوس ہے جب سے ہم اللہ کے غدار ہوئے اللہ نے ہماری مدد کرنا چھوڑ دیا. تمہاری زندگی پر کتوں کی طرح تمہاری حیثیت ہو گئی. کیوں؟ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کے ولیوں سے، میرے بھائیوں غور سے سنو، اللہ کے ولیوں پر جب انگلی اٹھائی جاتی ہے، انگلی کو موڑنے والی ذات اللہ کی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لیکن آج مسلمان کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے آوازیں کرناٹک میں اٹھائی جا رہی ہیں. کون سے اسٹیٹ میں بھی نہیں اٹھے، کہاں اٹھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ خالی واٹس ایپ پہ دیکھ لینا. ہمارا جذبہ پچ میں پچ ہو گیا. نو ٹچ، اونلی پچ. پچ کر تو بولتے ختم، جذبات ختم. جی پچ بولے وہ پچ ہو گیا. پچ جانتے نہیں پچ؟ بال جب پچ ہوتا ہے ایک جگہ پچ ہوتے ہی وہاں سے اڑ کے دوسری جگہ چلے جاتا ہے، اسے پچ کہتے ہیں. ہمارے پچ میں پچنگ ہونے کے اس کو نو ٹچنگ، اونلی پچنگ. اب یہ پچ میں زندگی گزر جائے گی. کیوں؟ ایک عام کل کی بات، پرسوں کی بات ایک ایسے ہی کہہ رہا ہے تمہارا میں بہت شکر گزار ہوں. کیوں؟ آپ لوگ گورنمنٹ کو بہت ساتھ دیتے، ہمیں کیا اصول بنائے تھے صاحب رو انلیا صاحب رو تسلیم کردم جو مزاج یار میں آئے. تم لوگ فوراً کوآپریٹ کرتے ہو، میں اس بات پر بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ہم لوگ جو بھی قانون بولتے ہیں فوراً مان لیتے ہیں. خوش سے بے خوفا، پورے بے خوفا خوش ہو کو ہنس کو اسے گھر بلاؤ کو آئی. ارے پاگل ہو، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا سن رہے ہو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ اور کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارے دماغ میں دوڑ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اذان بند کرو، صرف اندرونی مائک ڈال لیا کرو. اور تم لوگ جبکہ محلہ پورا مسلمانوں کا ہے. کون بھی ہمارے محلے میں کمپلینٹ دیے؟ کون دیے کمپلینٹ؟ سوچنے کی بات یہ نہیں ہے. جب مسلمانوں کے محلے میں کوئی کمپلینٹ دیا ہی نہیں، اذان بھی کچھ بند کرنا ٹھیک ہے. سپریم کورٹ سے جو آرڈر آیا وہ آرڈر کا ہم لوگ پالن کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں اوپر کا مائک بند کرو وہ نہیں بولے نا، بولے کیا لمیٹڈ رکھو، بولے سو فجر میں یہ، ظہر میں یہ، عصر مغرب میں یہ. بھائی اگر پبلک کے درمیان تمہارا گھر ہے، مسجد ہے، تو اس میں اتنا ساؤنڈ، اگر باہر ہے تو اتنا ساؤنڈ. ساؤنڈ کو الگ الگ لمیٹڈ بتائے. بند کرو کون بھی نہیں بولے. انہوں لوگ پورے ابھی بند کرو بولے ہی نہیں، بند کرتا. اب کیسے بے خوفاں کو مسجد کے ذمہ دار بنا کرو کوئی کہ اللہ دشمن، کیسے نادانہ ہے، کیسے بزدلہ ہیں. بند کر دیے، 14 مسجدوں میں بند کر دیے. کسی نے کمپلینٹ نہیں دیا. آسٹریلیا جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں میں نے کہا اس وقت تمہارے گھروں میں جو جنات کا بسیرا پڑا ہوا ہے، کیوں معلوم؟ محلے میں اذانیں نہیں ہوتی. یاد رکھو، محلے سے اذانیں ختم ہوگی نہیں، گھر گھر ستائے جاؤ گے، گھر گھر پریشان ہو جاؤ گے. جیسا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات مسلط ہو گئے تھے فرد فرد پر، وہی دور لوٹ کر آ جائے گا اذانیں اگر بند ہو گئی تو. اذان کو کیا سمجھا تم لوگوں نے؟ اذان پورے علاقے کے لیے امن کا پیغام ہے. صرف دعوت ہی نہیں، مصیبت کو بھی ہٹانے والی ہے اذان، غیرت کو جگانے والی ہے اذان، ایمان کو ہلانے والی ہے اذان، تمام مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے والی ہے اذان. اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس اذان کو جب بند کر دو گے تمام برکات بند ہو جائیں گے.
اس لیے میں نے آسٹریلیا والوں سے میں نے کہا جب بھی نماز کا وقت ہو اپنے اپنے گھروں میں تم لوگ اذان دینا شروع کرو. تمہارے گھروں میں اذان دو بھائی. انہیں کیا بولتا سو جیسے نماز تو مسجد میں بند کر رہا گھر گھر کو مسجد بنائیں گے. گھر میں دیکھو تو تیرا قانون کیا چلتا گھر میں چلتا کیا بھائی؟ ابھی چلتا ہے کیا کہ لوگ نماز پڑھے نہیں پڑھے لاک ڈاؤن میں منڈی بھی ہلری نہیں کیا بھی ہلری لاک ڈاؤن میں نماز پڑھے کیا بھائی پڑھے پھر کیا بھی ایکشن اس میں نہ ایکشن نہ ریاکشن. نماز پڑھے گھر گھر یہ پتلا بننا چھوڑو. پتلے بن بن کو ہم لوگوں کو مردے کی لسٹ میں ڈالا لے لو گا. اور لسٹ میں ہی ہمیں لوگ ڈیڈ باڈیز. They are all dead bodies. No action, no reaction. کیا بولے تبھی وہ بوم بوم بھائی رہنا بھیا کو سلام کر بھیا کو صبح آنے بول بھیا کو آشیرواد دے بھیا کو لات مار. اسے کیا ابھی نہیں منہ سے خالی الفاظ نکلنا منڈی ہلانا کسے معلوم بیل کو معلوم. اس طرح ہمیں سو صاحب ہنری صاحب ہنری صاحب تھکتے ہیں ہماری زندگی پر کف. میجارٹی میں ہے 37% ہے ہم. کوئی معمولی تعداد نہیں ہماری لیکن سب بزدل ہیں. کیوں بزدل؟ سود عام ہونے کی وجہ سے. صاف صاف سنو مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور دوبارہ نہ بلائے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں ہوتا. اور ہر مسجد میں ہم ایسے ہی اوپن بولتے ہیں سود عام. ایک ایک فرد کو پکڑو ہر 4 میں ایک سود خور ملے گا. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں ہر ایک کے گاڑی کے پاس سود. انہیں بڑی کار میں ہوتا تھا وہ سود کی گاڑی 2 ویلر سود کی کاروبار سود کا گھر کا لون سود کا گھر. اور جب سود عام ہو جائے سمجھو سب بزدل ہو جائیں گے. اور اس وقت سود اتنا عام ہے اتنا عام ہے اتنا عام ہے. انٹرسٹ لینے بہت انٹرسٹ سے انٹرسٹ کھاتی انٹرسٹ سے انٹرسٹ چلاتی انٹرسٹ سے انٹرسٹ میں رہتی. انٹرسٹ لینا کو تو دل باغ باغ ہو جاتا. کون سے مولوی کا اور لیز کا گھر سراپا انٹرسٹ. دنیا بھر کے مفتیوں کو جمع کر لو اگر کوئی متقی مفتی فتویٰ دے دے لیز کا گھر جائز ہے میں مان لوں. کون کی چپراسی بولیا دیتے جائز ہے کرایہ لے لیو جی پتہ نا خوش کو کتنا کرایہ 7 لاکھ روپے ایڈوانس سے 500 روپے کرایہ. واہ کون سا مفتی فتویٰ دیا جی تم نے ماشاء اللہ 7 لاکھ روپے ایڈوانس. سب سے پہلی بات ایڈوانس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایڈوانس کی شرعی حیثیت یہ ہے جس علاقے میں جتنے لوگ کرایہ داروں کو پریشان کرتے ہیں اس علاقے میں اتنا ایڈوانس بڑھا کر لیا جاتا ہے. بامبے جیسی جگہ پر زیادہ سے زیادہ ایڈوانس 3 مہینے. کتنا بھی بولو 3 مہینے ایڈوانس. دیوبند یو پی پورا دلی 1 مہینہ ایڈوانس. حیدرآباد میں 2 مہینے ایڈوانس. بہت کم 3 مہینے 4 مہینے ایڈوانس. اور ماشاء اللہ ہمارے شہر گلستان ہمارا شہر گلستان جہاں پر ماشاء اللہ فرشتے رہتے ہیں. سو پورے فرشتے جبریل علیہ السلام کا اولاد کہاں ہے؟ وہ تو بنگلور میں ہے. میکائیل علیہ السلام کا اولاد کہاں ہے؟ بنگلور میں ہے. اسرافیل علیہ السلام کا اولاد کہاں ہے؟ بنگلور میں ہے. یہاں 100 فرشتے یہاں 100 اللہ اکبر. منہ میں انگلی رکھے تو بھی کترنا نہیں جانتے تھے. معصوم یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا؟ یہاں کتنا ایڈوانس ہے؟ کتنا بھی ایڈوانس. ہاں
کتنا ایڈوانس بولو، بے شرم ہو بولو کتنے 11 months پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ایڈوانس. کیوں؟ اچھا سب سے پہلی بات یہ ایڈوانس کیا ہے؟ پیشگی کرایہ. ایڈوانس کیا ہے بھائی؟ پیشگی کرایہ. پیشگی کرایہ اگر بالفرض انہیں اگر 11 مہینے بھی کرایہ نہیں دیا، 11 مہینے تک اگریمنٹ بعد تیرا کرایہ ختم ہوگا، شرافت سے بستر حالت چلتے رہو، یہ بولنے کے واسطے ایڈوانس لیتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب انہوں کیا کر رہے ہیں؟ ناجائز لیز جیسا بینک میں ڈال کر ماہانہ 1 لاکھ روپے میں 3,000 روپے لے کو کھانا حرام، ویسا 7 لاکھ روپے دے کر 25,000 روپے کے گھر میں ہی سو یا 20,000 روپے کرائے کے گھر میں ہی سو. کتنے لاکھ روپے دے کر؟ 7 لاکھ روپے دے کر. اب اسے پوچھو 7 لاکھ روپے دے کر 20,000 کے گھر میں ہی 20,000 روپے میں 500 روپے کرایہ دے رہی، مائنس کر لیو 19,500 روپے سود کھا رہی سو. سمجھے بھائی؟ اب وہ لیس کے گھر میں روزے دار، کیا تہجد، کیا نمازیں، کیا قرآن خوانیاں، کیا ٹیوشن، کیا دعوتاں، وہ سب جائز ہے. حرام کے گھر میں رہ جاتے، حرام کا گھر میں رہنا خود حرام ہے جی حضرت. وہ گھر میں تمہاری دعا کہاں قبول ہوتی؟ وہ گھر میں تمہاری نماز کہاں قبول ہوتی؟ مقصوبہ زمین میں نماز پڑھنا کا حکم کیا؟ علماء سے پوچھو. اور تم سود کے گھر میں رہ رہے ہو اور اس میں نمازیں پڑھ رہے ہو، اس میں تہجد پڑھ رہے ہو، اس میں دعائیں کر رہے ہو، اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے سود سے بچو گے، غیرت ایمانی پیدا ہوگی، ایمان جگے گا، ایک ایک جملے پر غور کرنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا. پھر تمہاری نظر وہ دیکھے گی جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری زبان وہ بولے گی جو دوسرے نہیں بول سکتے، تمہارا ذہن وہ سوچے گا جو دوسرے نہیں سوچ سکتے، تمہارا دل کے اندر وہ جذبات پیدا ہوں گے جو دوسرے کے اندر پیدا. یہی خصوصیت علماء دیوبند میں تھی. سب سو رہے تھے، علماء دیوبند نے علاقے کو جگایا، علماء دیوبند نے ملک کو جگایا، علماء دیوبند علاقے کو جگایا، علماء دیوبند نے غیرت بیدار کی. پھر اس کے بعد جا کر سب کے سب اپنی آزادی کے لیے حرکت میں ہوئے. خیر میں ادب کے ساتھ، آپ لوگ برا مت سمجھیے. دیکھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، شوگر کیوں بڑا معلوم؟ کڑوا کھانا چھوڑ کر، کیا چھوڑ کو ہاں. اس طرح ہمارے اندر ایمان میں شوگر کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ میٹھی باتیں، خالی میٹھی باتیں سناؤ حضرت، کڑوی باتیں سن رکھو، اس واسطے ایمان کو بھی شوگر لگ گیا. ایمان کو شوگر لگ گیا، نمازوں کو شوگر لگ گئی، اور روزوں کو شوگر، تقویٰ کو شوگر، ایمان تمام دین کو شوگر. ڈھیلا ایمان کو ٹھوٹی بدو جیسے ڈھیلے ستریاں رہتی ویسا ڈھیلا ایمان ہوتا ہے. ڈھیلی نماز، ڈھیلا روزہ. ایک صاحب کہنے لگی، کیا مولانا رمضان میں بولتے زور سے بولتے گا؟ میں رمضان میں اور زور سے بولتا ہوں، اس لیے کہ میں دیگر اوقات میں بولتا ہوں تو 3 بار پانی پیتا ہوں، رمضان میں نہیں پیتا. رمضان میں ہماری روحانی قوت من جانب اللہ بڑھ جاتی ہے، ورنہ تو اتنی باتوں میں 4 مرتبہ پانی پی لیتا ہوں عموماً اگر غیر رمضان ہوتا. لیکن میں ادباً آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نیت کرو، انشاءاللہ. ہو گیا حضرت کیا کرنا، حضرت مجبور ہیں ہمیں ایسا کردہ نہیں، کیا کرنا؟ اب آج توبہ کرو، اللہ انشاءاللہ اس گناہ سے بچنے کا راستہ آپ کو دھیرے دھیرے بتائے گا. پھر آپ سود سے نکلیں گے. اور ایک زمانہ آئے گا، حدیث پاک میں ہے، لوگ سود سے بچنا ایسا مشکل ہو جائے گا، اتنا ایزی منی ملنے لگے گا، ایزی منی، جس طرح ہوا سے بچنا مشکل. اس لیے ایزی منی کی طرف بچ جاؤ. ایزی منی کو ربا کہتے ہیں، ایزی منی کو میسر کہتے ہیں. اس
لیے میرا عزیز بھائیو، آج ہم لوگ روزے سے ہیں تو انشاءاللہ ہم سود سے، ایک تو میں نے بتایا سود عام ہونے کی وجہ سے غیرت ایمان ہمارے اندر سے ختم ہوتے جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ہماری صحبتیں بھی بزدلوں کی صحبت آئے نا، بہادروں کی صحبت نہیں۔ کونوا مع الصادقین، وہ صادقین کی صحبت کیسے؟ تقوی والوں کی صحبت تمہیں متقی بنائے گی، ذاکرین کی صحبت تمہیں ذاکر بنائے گی، خاشعین کی صحبت تمہیں خاشع بنائے گی، صادقین کی صحبت تمہیں صادق بنائے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ ہمیں بھی کمزوروں کی صحبت میں، ہاں ملانے والوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ایمان ہی نہیں بڑھ رہا ہے، جہاں ہے وہاں چھو۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، متقیوں کی صحبت اختیار کرو، پارساؤں کی صحبت اختیار کرو، اور نیک علماء کرام کی صحبت اختیار کرو، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحبت کے بدلنے سے زندگی کا نقشہ اللہ بدلے گا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسی ہماری زندگی میں برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، عفتیں، عزتیں، شان، شوکت، مقام، مرتبہ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم سچے پکے ایمان والے بن جاؤ پھر تم لوگوں کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا، اللہ بلند کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ایسے، ورنہ میرے بھائیو ایک بات غور سے سنو، پورے جنوب میں مسلمانوں، بنگلور کے مسلمانوں کی غیرت بہت مشہور تھی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈکن ہرال یاد ہے نہیں ہے؟ ارے یاد ہے نہیں ہے بھائی، وہ ہمارے آبا و اجداد تھے۔ ایسی کی تیسی کر دیے، چٹنی کا دودھ دلا دیے۔ اب ہمیں لوگوں کا زمانہ، ڈکن ہرال وہ ایک زمانہ گزرا ڈکن ہرال کا، ایسی کی تیسی کر دیے تھے نا بھائی۔ اور دیگر معاملات میں ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بنگلور کے ایسے پاورفل جم گئے، بس ڈٹ گئے، ہمت و استقلال کی داد دیتے تھے لوگ۔ تمل ناڈو میں ارے بنگلور کے مسلمان ہیں جیسا کہ ہمیں سب نہیں آتی، آندھرا میں بنگلور کے مسلمان ہیں جیسا کہ ہمیں، کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ حجاب کا مسئلہ آیا احتجاج میں 15 جنے، اب پھر اس کے بعد انہوں نے بولے ایک ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھاں کم دکھتی، 2 ہاتھاں اٹھاؤ تاکہ 15 کے ہاتھاں کتنے دکھے۔ یہ حالت ہے۔ صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں بھائی؟ ہے نہیں ہے؟ اس لیے کیا فکر کرو، وہ کھانے کی وجہ سے کچھ ہوگا۔ تب پیور تھے، ہمیں پیور تھے، اب ہماری پیورٹی میں فرق آ گیا۔ اسی وجہ سے پیورٹی میں بھی، جہاں پیورٹی میں فرق آتا ہے وہاں پیورٹی میں بھی وہ فرق کیوں آیا؟ بتا، غلاظت مکس ہو گئی ہے۔ پہلے ہم پیور تھے وداؤٹ یعنی غلاظت، اور اب کیا ہو گیا؟ اب ہمارے پانی میں گٹر کھل گئے، گٹر۔ اب گٹر کا پانی جس وقت مکس ہو جائے تو بدبو آئے گی نہیں آئے گی؟ وہ حال ہو گیا ہمارے ایمان کے ساتھ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو برقرار رکھے، بیدار رکھے اللہ تعالیٰ اس کی ایمانی۔ اب رمضان مبارک میں تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سب کے سب نیت کرو انشاءاللہ اس رمضان میں ضرور اعتکاف میں بیٹھیں گے، اپنے اعتبار سے 10 دن تو انشاءاللہ بیٹھیں گے، اس لیے کہ وہ ریسائکلنگ ہے۔ کیا ہے وہ؟ ریسائکلنگ ہے۔ بیٹھ جاؤ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ گے، اعتکاف سے اٹھ کر آنے کے بعد کیا بھائی تمہاری زبان میں اللہ اکبر، کیا بھائی تمہاری نظر میں، کیا بھی تمہارا دماغ ہے، پورے ساتھی ادنا درجہ 3 دن تو ضرور اعتکاف میں بیٹھو۔ کہاں؟ گھر میں؟ کہاں بھائی؟ کیا جی حاجی صاحب دکھے نہیں، نہ تو نہیں فلانا گھر میں 3 دن اعتکاف میں تھا۔ گھر میں عورتیں بیٹھی،
کہ بھائی مرد حضرات کہاں بیٹھیں گے؟ اور ہر اعتکاف معتکف کے لیے پردہ ہونا ضروری نہیں ہے. مسجد کے ذمہ داران پریشان نہ ہو کہ بھی پورے پردے پر لگڑے ہوتے کہاں ہونا سو مرد مسجد پورا برقعے میں آ جائیں گے نا, پوری مسجد کہاں آ جائے گی؟ برقعے میں نہیں. ہر معتکف کے لیے پردہ بننا, جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے وہ بھی پردہ کیوں ہے؟ عبادت کی ایک سوئی کے لیے, باتیں کرنے میں ایک سوئی کے واسطے نہیں ہے وہ پردہ, عبادت کی. بعض لوگ پردہ ڈال لے کو پتہ کرتے بھائی پردہ ڈال کے سوئی کو تمہارے رونے میں, گڑ گڑانے میں, اللہ کو منانے میں, اللہ کے سامنے معافی مانگنے میں دیگر لوگ دیکھ رہے نہ بول کر حیا محسوس نہ کریں, اس واسطے پردہ فونا بات کرنے سے پردہ کیوں بھائی؟ اس لیے پردہ چیکنگ کرنے کے واسطے جماعت رکھو مستقل, کیا چیک کرنا اس کو. جتنے پوٹے رہتی نوجوان بچے ہلو پردے کے اندر جھانکو دیکھنا کیا کھلے پڑے ہیں بعض لوگ ویڈیو جمع کھلے پڑے رہتی پردہ لگا لیں, یہ سب. اس لیے پردہ میں رہنا کوئی ضروری نہیں, بغیر پردے کے بھی آپ آزاد اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. بیٹھ کر دیکھیے 3 دن کم از کم, 10 دن تو انشاءاللہ ایک جماعت بیٹھے نہ بھائی. ارے ہر مسجد میں 10 دن بیٹھے نہیں بیٹھتے, جتنے ہمارے بزرگاں ہیں ان سب سے بھی میری عاجزانہ گزارش درخواست, نوجوانوں سے بھی 10 دن کی نیت کر لو, اللہ توفیق دے تو 10 دن انشاءاللہ پورا بیٹھے کرو گے بھی انشاءاللہ. میں تو ہمارے ہر جگہ پر ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں بھائی ہمارے حالت اگر سدھرنی ہے تو رمضان میں اللہ کو منا انشاءاللہ. بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی ذات سے 1000% امید کے ساتھ ہماری آہیں اور ہماری دعائیں اللہ ضائع ہونے نہیں دے گی. اعتکاف میں بیٹھ کر دیکھ لو, اللہ کو منا کر دیکھ لو, ناراضگی کو راضی کر کے دیکھ لو, پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے فیصلے رحمتوں کے, برکتوں کے, عافیتوں کے. اور ہمارے بنگلور امن, لوگوں کو کہیں کو چھپ رہا ہوتا ہے بنگلور کا امن ان کو پسند نہیں ہے. بنگلور کا مال, مسلمان اللہ کے فضل سے مال کے اعتبار سے بھی, حیثیت کے اعتبار سے بھی, مقام کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, جب سے ان لوگوں کو گجرات کا معاملہ پیش آیا تب سے دوسری نظر کس پر ہے؟ وہ تو سب جانتے ہیں بنگلور پر. اس لیے بنگلور کے امن کے بعد دیکھو ہمیں لوگ آ کر نظر سے نظر ملانا 2 سیکنڈ کا, امن کو برباد ہونا نہیں چاہتے, ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کب امن کے ساتھ انہوں مان لے گا تو امن کے ساتھ ہمارا رہنے میں آسان نہیں. اور ہمیں آ کر کیا بھی خلاف ورزی, دیکھو ہم لوگ اصول کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے. اصول کے مطابق جو حکم دیا جائے اس حکم کے مطابق عمل کرنا. جیسا داڑھی کہیں کو تجھے کون پوچھنا, تو کون پوچھنے والا ہے؟ جگہ گڈھا بولتے تو گڈھا بولتے وہ گڈھے پر ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے نا بھائی. اور حلال گوشت کے اوپر, حلال کٹ کے اوپر ایک بڑا مسئلہ. کتنی یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے. ارے بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو ہم لوگ سوچ کر خاموش رہ جائیں. گویا اس کو دارالحرب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, دارالامن ہے, دارالحرب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, اس کے امن کو بدامنی کی طرف پھیلانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم لوگ سکون کے ساتھ, زیادہ شور ہنگامہ کیے بغیر, بڑی حکمت کے ساتھ, بڑوں کے مشورے سے, علماء کے مشورے سے, اکابرین کے مشورے سے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, جو کرو کہا جائے گا کہو انشاءاللہ ضرور ہم سب مل کر کریں گے. فی الحال اللہ کے رسول کی طرف سے کیا کرو, اللہ کی طرف سے روزہ رکھو, حضور کی طرف سے تراویح پڑھو اور اللہ کو منانے کے لیے اعتکاف کرو. یہ 3 عمل انشاءاللہ رمضان کے حد تک دیگر تمام جتنے بھی تحریکیں ہیں اس میں پورے تحریکاں بند, یہاں تک کہ آپ حضرات دیگر ایکٹیویٹیز, تمام ایکٹیویٹیز جو بھی صدقہ زکات وہ جو کچھ خیرات ہے وہ سب دیتے رہنا, لیکن دیگر ایکٹیویٹیز اس وقت اللہ کو منانا سب سے اصل ایم ہے ہم سب کا. اللہ کی ناراضگی کو دور کرنا, اللہ کو منانا, اللہ کی رحمت کو متوجہ کرانا, اللہ کو اپنا لینا اور اللہ کو خوش کر دینا. پھر انشاءاللہ ان تنصروا اللہ, اگر تم سب اللہ کی مانو گے, تم جو کہو گے اللہ تمہاری مانے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ.
درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها واهدنا الى سواء السبيل واهدنا الى سواء الصراط اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب روزے کی حالت میں تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا نماز پڑھی اے اللہ ہم بڑے نادان ہیں حلال و حرام کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گئے اللہ گناہ میں مبتلا ہو گئے ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئے جس گناہ میں مبتلا ہونے پر تجھ سے ہم نے جنگ موڑ لیا تجھ سے ہم نے جنگ موڑ لیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ یا اللہ سود کھانے پر تو نے اپنے ساتھ جنگ کا اعلان فرما دیا وہ جنگ موڑنے کی وجہ سے آج ہم بدامن ہو گئے آج ہم بدامن ہو گئے آج ہم بدامن ہو گئے میرے اللہ ہم تمام ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جس سے تو ناراض ہے یا اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما خلوت میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما جلوت میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اپنوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما برائیوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے اللہ خلوت کو معاف فرما جلوت کو معاف فرما یا اللہ ہم نے بہت کچھ تیری نافرمانی کی ہے جتنا کیا ہے بہت کیا ہے یا اللہ ہم اس کی اقرار کرتے ہیں یا اللہ اقراری مجرم ہے اقرار تجھے بہت پسند ہے یا اللہ تو اپنے رحمت کا اظہار فرما دے تو اپنے رحمتوں کا اظہار فرما دے تو اپنے رحمتوں کا اظہار فرما دے ہم لوگ مر چکے ہیں یا اللہ ہمیں زندہ کر دے ہمیں زندہ کر دے ہم سو چکے ہیں ہمیں بیدار کر دے ہم تھک چکے ہیں ہمیں دوبارہ قوت عطا فرما طاقت عطا فرما ہمت عطا فرما حوصلہ عطا فرما ذہین عطا فرما قوت عطا فرما یا اللہ حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے اس شہر کو امن والا شہر بنا دے یا اللہ تیرے حبیب خلیل ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی تھی مکہ مکرمہ کے لیے یا اللہ ہر ایک اپنے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اپنے اپنے مسکن سے محبت کرتا ہے ہم اپنے علاقے کے لیے امن مانگتے ہیں اللہ تو امن دے دے تو امن دے دے تو امن دے دے مکاروں کے مکر کا خاتمہ فرما عیاروں کے عیاری کا خاتمہ فرما فتنوں کے فتنے کا خاتمہ فرما ابو جہل کی جہالت کا خاتمہ فرما یا اللہ فرعون کی فرعونیت کا خاتمہ فرما حامان کی حامانیت کا خاتمہ فرما شداد کی شدادیت کا خاتمہ فرما نمرود کی نمرودیت کا خاتمہ فرما یا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے تو کہتا ہے تو ہو جاتا ہے میرے اللہ کر دے میرے اللہ کر دے میرے اللہ کر دے میرے اللہ کر دے یا اللہ تو ہم سب کی سن رہا ہے ہم بے بس ہو چکے ہیں ہمارے بس میں سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہے سوائے پچ کے کچھ نہیں ہے یا اللہ کیوں یا اللہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا خود کردارہ علاج نے لیکن آج اس مجلس میں نیت کرتے ہیں یا اللہ جس وجہ سے ہم بے بس ہو گئے یا اللہ اس سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بابس بنا دے ہمیں بابس بنا دے ہمیں بابس بنا دے ہم کمزور ہو گئے ہمیں قوی بنا دے یا اللہ ہم بہت ہی زیادہ یا اللہ نا امید ہو گئے ہمیں پر امید بنا دے یا اللہ ہمیں ہمارے اس وطن میں امن پیدا فرما دے تمام مسلمانوں کے ساتھ عزت و آبرو کا معاملہ فرما یا اللہ ہماری بچیاں یا اللہ حجاب کے لیے بہت پریشان ہیں اے میرے اللہ تو دو انگلیوں کے درمیان قلوب کو رکھا ہوا ہے جیسا چاہتا ہے پھیر سکتا ہے دیندار بچیاں پریشان ہیں بے دین بچیاں تو مطمئن ہیں یا اللہ ان دیندار بچیوں کے قربانیوں کے برکت سے بے دین بچوں کے اندر بھی دینداری پیدا فرما دے حجاب پیدا فرما دے شرم پیدا فرما دے حیا پیدا فرما دے پورے علاقے میں یا اللہ حجاب کا مسئلہ کھڑے ہونے کی برکت سے لوگوں نے
کالج کا، اسکولوں کا، مسلمانوں کے بڑے بڑے یا اللہ تنظیموں نے ارادہ کیا ہے، یا اللہ ان کے اس ارادے کو قبول فرما، یا اللہ ہماری یونیورسٹیاں بڑی بڑی قائم ہو جائے ایسے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے ایجوکیشن میں ہمارے بچے آگے بڑھ جائیں ایسے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ، فہم کے ساتھ ساتھ، یا اللہ دانائی کے ساتھ ساتھ، عقل مندی کے ساتھ ساتھ، تیرے خوف و خشیت کے ساتھ ساتھ، یا اللہ ان کو آفیسرز بنا، IAS IPS بنا، یا اللہ بڑے بڑے عہدوں میں فائز فرما، ان کے ذہن کو کھول دے، دین کے ساتھ ہر میدان میں فتح فاتح بن کر آگے بڑھے، ایسے ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما، نوجوانوں کو یا اللہ بیدار فرما، ان کے ایمان کو بیدار فرما، یقین کو بیدار فرما، خوف کو بیدار فرما، سب کو یا اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے تیرے نیک برگزیدہ بندے جتنی دعائیں اب تک مانگے ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جس سے پناہ مانگی ان سب سے اپنے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.